بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے ہمارے تخصص کے طالب علم مولانا عبدالوہاب صاحب جو کہ فارسی ہیں اور کراچی سے جو ہے وہ کراچی کے رہنے والے ہیں، ابھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے حوالے سے جو عمومی طور پر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان کو علم حدیث کے حوالے سے مناسبت کم تھی، اسی موضوع کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم حدیث میں کون سا مقام رکھتے ہیں، اس حوالے سے میں دعوت خطاب دیتا ہوں مولانا عبدالوہاب صاحب کو کہ وہ فارسی زبان کے اندر اس موضوع پہ گفتگو فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ استاذان محترم و مہمانان گرامی قدر و برادران دین دوست ہم مسلک ہم مشرب، من امروز میں خواهم که در این محفل پرشکوه موضوعی که از طرف صدر اراکین محفل برای بنده سپرده شده است و آن عبارت از امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه به حیثیت محدث چند دقیقه وقت شما را گرفته داخل صحبت شوم۔ سامعین ذی وقار، خداوند کریم ارشاد میں فرماید و اما بنعمت ربک فحدث، و آن نعمت که من بر بلای تو نمودم ای پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تو آن را بیان کن۔ پیغمبر بزرگوار اسلام صلی اللہ علیہ وسلم چنین ارشاد میں فرماید لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتی یتناوله۔ از این حدیث مبارکہ معلوم میں شود کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ در مصداق این حدیث بطریق اکمل و اجل تمام میں شود۔ سامعین ذی وقار، ہمچنان پیغمبری بزرگوار اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں فرماید توبیٰ لمن رآنی، خوش نصیبی بات بر آن کسانانی که من را زیارت نمودن و آن صحابه کرام هستند، و توبیٰ لمن رآنی، و خوش نصیبی بات بر آن کسانانی که صحابه من را زیارت نمودن۔ اکثر محدثین ارشاد میں فرماید کہ مصداق ان حدیث مبارکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ است۔ عزیزان من، امروز اگر من و شما اوراق تاریخ را ببینیم، یک طبقه نادان برمیخیزد بر علیه امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں گوید کہ آنها محدث نبود بلکہ صرف 7 احادیث را یاد نموده بود۔ سامعین محترم، قدر ذرہ زرگر شناست، قدر جوہر جوہری، باید که من و شما احکام مسائل را اگر یاد داشته باشیم از امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یاد میگیریم، چرا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آن شخصیتی هست که احکام و مسائل را از قرآن و سنت استنباط نموده بود۔ 12,90,000 مسائل را امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ استخراج نموده بود۔ ہمچنان یک کتاب تصنیف میں کند، کتاب الآثار نام دارد۔ امام صدر الائمہ در متعلق کتاب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چنین ارشاد میں فرماید وانتخب ابو حنیفہ الآثار من 40,000 حدیث، از 40,000 احادیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کتاب خود را منتخب میں کند۔ و ہمچنان آن محدثین کے در زمانہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ موجود بود، در شان امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چنین ارشاد میں فرماید کہ امام ابن عبدالبر المالکی در متعلق شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حماد ابن زید روایت میں کند
روا حماد بن زید عن ابی حنیفہ احادیث کثیرہ وہم چنان در متعلق وکی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ ارشاد میں فرمایت وکان یحفظ حدیثہ کلہ وکان قد سمع من ابی حنیفہ احادیث کثیرہ وہم چنان سفیان ثوری مشہور محدث ہست در متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چنین ارشاد میں فرمایت کننا بین ابی حنیفہ کالعصافیر بین یدی الباس وان ابا حنیفہ سید العلماء وہم چنان سفیان بن عیینہ کے مشہور محدث اعظم در متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چنین ارشاد میں فرمایت اول من سیرنی محدثا ابو حنیفہ سامعین محترم حافظ الحدیث گفتہ میں شواد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہا کہ علامہ ذاہبی در متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد میں فرمایت کہ انا حافظ الحدیث بود حافظ الحدیث در نزد محدثین آن کسی را گفتہ میں شواد کی یک لک حدیث را یاد داشته باشد بمع سند و متن و بمع جر و تعدیل آن را حافظ الحدیث گفتہ میں شواد سامعین محترم از این اقوال محدثین از این اقوال فقہاء و مجتہدین معلوم میں شود کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ در زمانہ خیر صرف محدث فقیہ نبود صرف مجتہد نبود بلکہ امام الفقہاء امام المجتہدین امام المحدثین بود در متعلق فقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چنین ارشاد میں فرمایت کہ صحیح النقل فی حکم لطیفہ بان الناس عیال فی الفقہ علی الامام ابی حنیفہ سامعین ذی وقار تا وقت کی دو اوصاف بر یک شخص جمع نشود آن را مجتہد گفتہ نہ شود علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد میں فرمایت کہ انما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين احدهما فهم مقاصد الشریعت على كمالها والثاني من الاستماد ان دو اوصاف بر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بطریق اکمل کامل بود چنانکہ آنها از قرآن و سنت از احادیث مبارکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسائل را استخراج نمودا در پیش امت محمدی علیہ السلام مانده بود بہمین خاطر اگر امروز نادان طبقہ بر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اعتراض کند اعتراض انہا بیجا و غلط ہے سامعین ذی وقار من موضوع خود را در یک شعر به اختتام می رسانم نہ شبم نہ شب پرستم نہ شبم نہ شب پرستم نہ حدیث خواب گویم ہم آفتاب بینم ہم آفتاب گویم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین